مثلا مررتو بزید، میں گزرا زید کے پاس سے، کس سے؟ یعنی ذہبتو کر لو، ذہبتو بزید، میں زید کو لے گیا، میں لے گیا۔ ظاہراً تو یہی نظر آتا ہے کہ بے زیدن، زید مجرور ہے حرف جار کے ذریعے، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو مفعول بھی ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ یعنی اذهبتہ، اذهبت زیدن، یہ ہے اصل میں زید کو لے گیا۔ اذهبت، تب دیکھو زیدن مفعول بھی ہے کہ نہیں، لیکن اب اس کو کرو ذهبت بزیدن، تو صورتاً مجرور ہوگا اور محلن دیکھیے تو کیا ہے؟ مفعول بھی، کیا ہوگا؟ اس کی سمجھ آ گئی؟ تو کتب علیکم الصیام، تم پر، اب یہ جو میں بات کرنے لگا تھا وہ اب بتانی ہے۔ اب تو یہ سمجھ آ گئی کہ جار مجرور بھی ظرف ہوتے ہیں، لیکن ظرف مجازی یہ بھی مرتبہ برتن کے ہوتے ہیں، حقیقت میں نہیں۔ تو اس کے تو ان تک بھی معنی پہنچتا ہے، مجرور تک، مدخول تک، حرف جار کے ذریعے، یا پھر معنی پہنچتا ہے یا معنی کا سلب ہوتا ہے۔ یہ ایک اور اگلا مسئلہ ہے، اس پہ بھی اعتراض وارد ہو جائے گا۔ کہ آپ کہتے ہو کہ حرف جار جو ہے یہ معنی پہنچاتا ہے اپنے مدخول تک، اور حرف جار کے ذریعے معنی اس کے مدخول تک پہنچتا ہے، تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں معنی جو پہنچتا بلکہ معنی کا سلب ہوتا ہے، ثبوت نہیں ہوتا، وہاں تو سلب ہو جاتا ہے۔ ابھی لیسا آ جائے، لیسا بقائمین، وہ کھڑا نہیں ہے، لیسا زید بقائمین، زید کھڑا نہیں ہے، تو یہاں کہتے ہیں یہاں تو کیا ہو رہا ہے؟ نفی ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ حالانکہ یہاں با زائد ہے، یہاں با کیا ہے؟ اس صورت میں با بھی زائد ہے، لیکن نفی میں بھی آئے گا کہ بس مائی کر کے نفی کر دی جائے، تم پر روزے فرض نہیں کیے گئے، سمجھانے کے لیے، تو یہاں تو نفی ہو گئی ہے، یہاں کیا ہو گئی؟ اب اس پہ واقع کی ہے بلکہ اس سے نفی کی ہے، ثبوت نہیں ہے۔ تو کہا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جار ہوتا ہے یہ واضح کرتا ہے کہ فعل کا مدخول تک، اس کے مدخول تک معنی کا ثبوت ہے، معنی اس سے ثابت ہے یا معنی ثابت نہیں ہے، یا معنی یہ پھر یہ حروف جارہ کا کام ہے، کیا کام ہے؟ ثبوت اور عدم ثبوت، کیا یعنی اس تک فیض پہنچا ہے یا اس تک فیض نہیں پہنچا، اس تک معنی پہنچا ہے یا معنی نہیں پہنچا، تو یہ ثبوت اور سلب دونوں کے لیے ہوگا۔ کس کے لیے؟ تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جارہ کھینچتا ہے اور کھینچ کے معنی وہاں تک پہنچاتا ہے، تو ان کا کہ پہنچاتا ہے تو ہر جگہ تو نہیں پہنچا رہا بلکہ بعد نفی کر رہا ہے، تو پھر یہ اگلی بات ہوگی، اس میں یہ بھی سمجھایا جائے گا۔ اچھا، جار مجرور ظرف مجازی ہیں، اب آپ بتائیں یہ ظرف مجازی اور جار مجرور اس کی متعلق کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ کون کون سی؟ آپ بتائیں۔ دو تو کہہ دی، تو آگے بھی تو بولو نا، ظرف لغو، ظرف مستقر۔ اب ظرف مستقر کسے کہتے ہیں؟ ظرف مستقر جو اپنی جگہ قرار نہ پکڑتا ہو، جو اپنی جگہ قرار نہ، تو پھر کیسے ظرف مستقر ہوا؟ مستقر تو مدد قرار پکڑنا ہے، تو اسی کہ قرار ہی نہیں پکڑتا، زیادتی کر رہی ہو۔ جو اپنی جگہ قرار، کس کی جگہ؟ اپنی جگہ قرار پکڑتا ہے، کیا مطلب؟ سمجھ آئیے؟ آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی؟ سمجھاؤ نا۔ ظرف مستقر ظرف ہے کہ جو اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑتی ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو الا ہے اس کے بعد جو کم ہے یہ مفعول بھی غیر صریح ہے، مفعول، تو اس سے پتہ چل رہا ہے اس کا کوئی عامل ہے۔ الا تو کم پہ عمل کرتا ہے، ظاہر جر نہیں دے گا لیکن داخل ہوا ہے، تو الا حرف جار مجرور پہ داخل ہوتا ہے، یعنی اسم پہ الا زیدین کر لیں، زید پہ داخل ہوا، یہ ظاہراً مجرور ہے، مانن تو مفعول ہے نا، محلن مفعول ہے، تو اس پہ فعل واقع ہوا، یا اسماء مشتقات میں سے کوئی آ جائے، وہ آ گیا، شبہ فعل آ گیا، تو وہ اس پہ واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جار مجرور ہوتے ہیں ان کا عامل ہے، ان کا، اور یہ بھی معمول ہے، یہ بھی معمول ہے، کیونکہ ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے معمول اور آپ نے کر دیا اس میں ہمیں مصروف، یہ معمول، یہ کیا ہے؟ الا اس کا معمول بن رہا ہے ظاہراً، اور الا کے ذریعے پیچھے ایک عامل ہے، اور کم اس کا معمول بن رہا ہے، کم اس کا، جیسے ہم مفعول بھی کہہ رہے ہیں، تو اس لیے یہ جار مجرور کا عامل ہے، جار عامل یا لفظوں میں ہوتا ہے اس کا، یا عامل
پوشیدہ ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے. تو جب یہ چاہتا ہے کہ میرا عامل جو ہے نا پوشیدہ ہی رہے اور میں عامل کی جگہ ہی رہوں. میں بعض بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ استاد صاحب بناتے میں ہی استاد بن جاؤں، میں ہی. تو وہ ٹھیک ہے، محنت کرو، استاد تو خوش ہوں گے کہ آپ محنت کرو کہ پڑھاؤ کہ وہ کون سا استاد ہوا کہ بچے کو شاگردی رکھے اور استاد ہونے ہی نہ دے، اس قابل نہ کرے کہ وہ پڑھائے. وہ تو استاد کچھ ہوتے ہیں، وہ تو جب دیکھتے ہیں بچہ تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو ایسے بھی تو سوچ ہونی چاہیے نا. تو یہ جار مجرور جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عامل کی جگہ رہیں، عامل ہمارا پوشیدہ رہے، یعنی فیض پیچھے عامل کا رہے لیکن عامل نظر نہ آئے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ پیچھے فیض استاد کے رہے لیکن استاد ظاہر نظر نہ آئے. تو پھر اسے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑ لی ہے. جب اس کا عامل محذوف ہوتا ہے تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ مستقر ہے، یعنی اس نے اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑی ہے، عامل کی جگہ. تو اب اسے کہتے ہیں ظرف مستقر. ظرف تو جب ظرف لغو ہوتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ لغو ہمارا محروم کرنا ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ عامل اس کا آ گیا ہے، یہ چاہتا تھا میرا عامل نہ آئے اور میں عامل کی جگہ برقرار رہوں، عامل کی جگہ. لیکن جب اس کا عامل آ گیا تو اس کو وہ عمل ملا جو یہ تقاضا کرتا تھا، نہیں نہ ملا. تو پھر کہا اسے عمل سے محروم کر دیا، اسے. اب یہ عامل اس کا خود آ گیا ہے، جب عامل اس کا خود آ گیا تو یہ عامل کی جگہ قرار نہیں پکڑا. تو اس اعتبار سے پھر کہتے ہیں کہ حروف یہ جار مجرور کی دو قسمیں، ایک مستقر اور ایک لغو. یہ نہیں کہ آپ جو ثابت نکالے اسے لغو کہہ رہے ہو، اسے مستقر کہہ رہے ہو. یہ اصل وجہ تھی کہ عامل کی جگہ. اب یہاں علیکم ہے، مجھے بتاؤ ریحان کہ یہاں علیکم جار مجرور ہے یا کیا مستقر ہے یا لغو ہے؟ کتنی ہاں اونچی کتنی دیر کی آپ بتائیں. ابھی آپ نے بتایا کہ کوتیبہ سے یہ مفعول بن رہا ہے اور کوتیبہ پیچھے فعل موجود ہے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ لغو ہے؟ لغو ہے تو اس کا مطلب ہے ترجمہ بھی تمہارے نزدیک ٹھیک نہ ہوا. پھر تو یہ ہوگا کوتیبہ الصیام، روزے فرض کر دیے گئے. علیکم کے لیے کیا نکالو گے؟ مستقر. کیا نکالو گے؟ ثابت تم پر ہیں، کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی اور بڑی غلطی ہوئی. پیچھے کوتیبہ پہلے دیکھنا ہے کہ اس کا عامل موجود ہے کہ نہیں. تو آپ نے پڑھا تھا عامل متعلق کون کون سی ہیں؟ متعلق جا موجود کا متعلق لفظوں میں ہو تو کیا ہوگا؟ ابھی اتنی گفتگو ہے تو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ عامل کا متعلق جا موجود کا متعلق کیا ہے؟ تو اسی بتاؤ. ظرف تو خود ہے تو اسے ظرف کون سا بنانا ہے آپ نے؟ فعل. وہ بھی فعل ہو گیا ہے، بیمار جو رہتا ہے تو پھر اثر پہ آ جاتا ہے. ہاں اس میں فاعل پہلے میں بتا چکی ہیں. صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر یا پھر اس میں فعل، اس میں فعل یا پھر جامع کو مصدر کی تعبیر میں کر لیا جاتا ہے. تو پھر وہ یہ سارے اس کی کیا بن جاتے ہیں؟ متعلق، اور یہ تعلق پکڑتا ہے ان سے. تو جب یہاں لفظوں میں کوتیبہ موجود ہے اور اس کا بن رہا ہے تو اب باہر جانے کی معنی غلط ہو جائے گا. جب لفظوں میں جو موجود ہے تب محروم ہو گیا. اب کہیں گے علیکم ظرف لغو ہے. کیا ہے؟ ظرف لغو ہے. علیکم السلام. اس طرح آپ نے نا اس میں کوشش کرنی ہے. یہ نہیں ابھی تو میں آپ کو یہ نہیں پوچھنے لگا کیا بتاؤ اب جو ظرف مستقر ہو تو پھر عامل جو نکالتے ہیں وہ فعل عامہ سے ہے یا فعل خاصہ سے ہے. اور یہ یاد کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں نہیں، آپ کو تفاسیر میں ملیں گی پھر وہاں فعل خاصہ سے نکالا گیا ہوگا کہ یہاں کہیں انہوں نے اشرا نکال لیا ہے، کہیں انہوں نے کہا کہ اس میں اکتب نکالو، ٹھیک ہے، اکتبو یہ نکال لیا. کہیں اور آپ کو ملے گا کہ اس مقام کے مطابق، قرینہ کے مطابق، قرینہ کیا ہے اس کے مطابق فعل محذوف نکال رہی ہیں. تو پھر آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ فعل عامہ، فعل عام نکال رہی ہیں. یہ سب کو شامل ہو جاتا ہے. عام جو ہوتا ہے تو وہ آپ نے پڑھے ہیں کہ وہ 4 ہیں. پھر وہ فعل خاصہ جو ہیں یہ فعل خاصہ ہیں تو عامہ میں سے نکالتے ہیں جب مستقر ہو. پھر اس پہ گفتگو تفاسیر میں یہ چیزیں آئیں گی. پھر تو اگر آپ نے یہیں سے یاد نہ کیا تو پھر آپ نے تفسیر کیا کرنی ہے، کیا وضاحت کرنی ہے، آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ یہ عربی کی کتابیں اب اس کا مطالعہ. اب دیکھیں نا بسم اللہ شروع کرتے ہیں تو اس میں
کوئی ابتدا نکالتے ہیں محذوف، کوئی اشرو نکالتے ہیں محذوف، کوئی اس میں اقرو نکالتی ہیں، یعنی کہ مقام کا دیکھ کے کیا پڑھنا ہے تو اقرو نکالو، میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے پڑھوں تو اس کے لیے قرات ہی کر لیا، میری قرات اللہ کے نام سے، کھانا کھانے لگا ہے تو میرا کھانا اللہ کے نام سے، تو اسے پھر یہ ہر بات جو ہے نا نئی نئے فعل نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے، وہ افعال خاصہ سے ہو جائے گا، تو عامہ میں سے ہو شروع اللہ کے نام سے، کھانا بھی اللہ کے نام سے، پینا بھی اللہ کے نام سے، پڑھنا بھی اللہ کے نام سے، تو یہ فعل عام ہو جائے گا، سب کو شامل ہو جائے گا، سب کو. تو ان چیزوں کو یاد رکھنا تو پھر ہی کام چلے گا نا. تو سمجھانا تو استاد کا کام ہوتا ہے، لیکن یاد کرنا شاگردوں کا کام ہوتا ہے، اور تھوڑا سمجھنا بھی کام ہوتا ہے. تھوڑا نہیں، یہ نہیں کہ سمجھنا بھی استادوں پہ رکھ دیں، سمجھانا بھی ان کا کام، سمجھنا بھی ان کا کام، تو پھر آپ ہو جائیں گے ناکام. کیونکہ جب سمجھیں گے نہیں تو کام کیسے چلے گا. تو حروف جارہ کی جو بحث آپ کو بتائی تھی، اگرچہ آپ کا اگلا سال ہے جو شروع ہونا ہے انشاءاللہ، اس میں یہ چیزیں آئیں گی، لیکن پھر بھی آپ کو اس پہلے سال میں ہی چند چیزیں بتائی گئی تھیں، تو اسے مضبوط کریں. ٹھیک ہے، اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے.